الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ساری دنیا نے پرسوں اس وقت کے ایک فرعون اس وقت کے ایک مغرور و متکبر شخص کی زبان سے ایک جملہ سنا. اس شخص نے یہ کہا کہ اسی مہینے کی 20 جنوری کو جب میں امریکہ کی صدارت کا عہدہ سنبھالوں گا تو پورے شرق اوسط کو جہنم بنا دوں گا. یہی الفاظ تھے اس کے. All hell will break out in the Middle East. 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے کہ رب العزت والجلال نے اسی امریکہ کو جہنم بنا دیا. کہاں گئی امریکہ کی طاقت؟ چند گھنٹے کے اندر اللہ نے امریکہ کے غرور کو ایسا توڑا ہے کہ امریکہ پاس کے ملکوں سے پانی کا چندہ مانگ رہا ہے. پانی کا چندہ. آگ بجھانے میں جو پانی تھا سب خرچ ہو چکا. امریکہ کے ان صوبوں کے پاس پانی نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بہت کوشش کر رہا ہے وہ خبیث طاغوت کہ اس آگ کا کوئی ظاہری سبب ڈھونڈے. نہ جانے کتنی تحقیقاتی ایجنسیوں کو اس نے پچھلے 48 گھنٹوں میں اس پر مامور کیا ہے کہ پتہ لگا کہ بتاؤ کہ یہ آگ کس نے لگائی. سب کا جواب یہ ہے وی آر کلیولیس. کوئی سراغ نہیں مل پا رہا ہے. جانتے ہو کہاں یہ آگ لگی؟ میں اس علاقے میں گیا ہوں. کیلیفورنیا امریکہ کا ایک صوبہ ہے. پوری دنیا میں ننگاپن، بے حیائی، بے شرمی اور یانیت پھیلانے کا مرکز کیلیفورنیا ہے. لڑکوں کا لڑکوں سے جنسی تعلق، ہومو سیکسولیٹی، گے میرج، لڑکوں کی لڑکوں سے شادی، عورتوں کی عورتوں سے شادی. وہ کیلیفورنیا اور اس کی اندر ہے پوری دنیا کا سب سے بڑا فلمیں بنانے والا ادارہ ہالی ووڈ. ایک تنکا نہیں بچا وہاں.
كأن لم يغن بالأمس. Homes of several celebrities, including Paris Hilton, Billy Crystal, and Mandy Moore, have in fact been destroyed. جتنے بڑے بڑے فلمی بنانے والے لوگ تھے، بلینئر، ٹی وی پر پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. ایک شخص جس کا نام آ رہا ہے، غزہ کے قتل عام پر، غزہ میں جو مظلوموں کا قتل عام ہوا، اس میں اس نے ناچ گانے کی پارٹی کی، خوشی کی پارٹی کی، اور کہا اسرائیلیوں مارو، پیسے کی فکر نہ کرو، جتنا ہو سکے غزہ کو ختم کر دو. کل وہ ٹی وی پر CNN پر بچوں کی طرح رو رہا تھا کہ I have lost everything, I am going to die. میرے پاس کچھ نہیں بچا، اب میں مرنے جا رہا ہوں. One day you're swimming in the pool and the next day it's all gone. But کیا ہے یہ؟ ان بطش ربک لشدید. اللہ اکبر. ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دوں گا، اور اللہ نے 24 گھنٹے کے اندر امریکہ کو جہنم بنا دیا. یہی الفاظ اس وقت امریکن ٹی وی والے بول رہے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں. ہمیں سبق سیکھنا چاہیے. اگر ہم بھی گناہ کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی رب ہے اور وہی قانون ہے. ہم بھی تکبر اور غرور کریں گے، ہم بھی دوسروں کو حقیر سمجھیں گے، ہم بھی 4 پیسے یا کسی عہدے کے مالک ہونے کے بعد بڑے بڑے بول بولیں گے، تو پھر کسی وقت بھی اللہ کے غضب کو جوش آ سکتا ہے. دیر ہے اس کے ہاں، اندھیر نہیں ہے. اس دیر کو لوگ غلط سمجھتے ہیں، یہی مصیبت ہے. ہم سب اس دیر کو غلط سمجھتے ہیں. ہم نے رات میں چھپ کے گناہ کیا اور کسی کو پتہ نہیں چلا. ہم سمجھے کہ بس کرتے رہیں گے، پھر دوبارہ کریں گے، پھر کریں گے. اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا. فوراً سزا تو اس نے فرعون کو بھی نہیں دی تھی. بچوں کو ذبح کراتا رہا، ظلم کرتا رہا، اور 400 سال تک فرعون کو ایک بار سر میں درد بھی نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں آئی. اور جب تکلیف نہیں آتی تو وہ ظالم اور متکبر اپنے ظلم کے اور تکبر کے نشے میں اور چور ہوتا ہے. اور یہ ہے اللہ کا ایک طریقہ، ڈھیل دیتے رہتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ اور بدماشی کرے، اور ظلم کرے، اور بڑے بول بولے، اور بے حیائی کے کام کرے، اور تنہائی کے گناہ کرے، چھپ چھپ کر حرکتیں کرے. پھر جو پکڑ آتی ہے نا. ہمارے زمانے میں ایک طالب علم تھا، اللہ غریق رحمت کرے بیچارے کو، بہت گندی حرکتیں کرتا تھا، بہت بہت خراب، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی وہ خراب کرتا تھا. ایک استاد تھے بڑے شفیق، اس دارالقامت کے نگراں، بڑے مہربان تھے. وہ اس بچے کی حرکتوں کو جان گئے تھے، لیکن شکایت نہیں کرتے تھے، سمجھاتے تھے، بلا بلا کے سمجھاتے تھے. وہ اتنا بے توفیق لڑکا تھا کہ ٹوائلٹ میں اندر اپنے کو بند کر کے ٹوائلٹ کے دروازوں پر استاذوں کو ماں بہن کی گالیاں لکھتا تھا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لکھنؤ کی سڑکوں پر اس کو ننگا گھومتا ہوا پاگل ہو گیا تھا. بالکل کپڑے اتار کے بالکل برہنہ وہ سڑکوں پر گھوما کرتا تھا، گالیاں بکتا تھا. تب کس وقت اللہ کو غصہ آ جائے بچوں، کب کس وقت اللہ ہمارا کچا چٹا کھول دے، تب کس وقت اللہ تعالیٰ ہم کو کون سی سزا چن لے ہمارے لیے. لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ کو بے خبر مت سمجھو.
سب بے خبر ہو سکتے ہیں، اللہ بے خبر نہیں ہو سکتا۔ 20 جنوری ٹرمپ کے عہدہ صدارت سنبھالنے سے بہت پہلے، تقریباً 12 دن پہلے، شرق اوسط کو جہنم بنانے کی دھمکی دینے والے شخص کو خدا کرے کہ سمجھ میں آ جائے، اب بھی سمجھ میں آ جائے، اب بھی سمجھ میں آ جائے کہ تم دنیا کے اور امریکہ کے خدا نہیں ہو، کوئی ہے تو تم سے بہت زیادہ طاقتور ہے۔ میں نے اس پر ریسرچ کیا رات میں بہت دیر تک، پرسوں رات 3-4 بجے تک، آج بھی رات، کہ یہ آگ جو امریکہ میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے پھیلتی ہے، تو کیا یہ آگ ایک جگہ لگ کر سب جگہ پھیلی ہے؟ اللہ کا شکر ہے وہ ویڈیو بھی آ گیا۔ اب دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ایک آگ اس شہر میں لگی، ایک آگ دوسرے شہر میں لگی، ایک آگ تیسرے شہر میں لگی، درمیان میں کہیں 50 کلومیٹر کا فاصلہ، کہیں 100 کلومیٹر کا فاصلہ، الگ الگ جگہ پر آگ لگی ہے، بالکل الگ الگ جگہ پر۔ بھئی ایک جگہ پر کوئی سبوتاژ ہوگا، کوئی سازش ہوگی، وہاں پر کوئی پیٹرول چھڑک کے چپکے سے رات میں آگ لگا دے گا تو وہی تو آگ پھیلے گی تسلسل کے ساتھ۔ کوئی وہاں جواب ہی نہیں دے پا رہے ہیں وہ لوگ کہ بھی آگ کیسے لگی۔ اب وہ خود کہہ رہے ہیں، ان میں سے خود ٹی وی چینلز پر آ کر انہوں نے کہا ہے کہ یہ خدا کی طرف سے پنشمنٹ ہے، خود کہہ رہے ہیں۔ فرعون بھی جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، ہر وقت ڈرے رہنا ہے کب کیا ہو۔ اور میں تو اب دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے روز جزا قریب آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا دینے کی مہلت بھی کم ہو رہی ہے۔ بہت اہم بات ہے جو میں نے کہی، بہت اہم بات ہے، شاید ہی تم میں سے کوئی قدر کر سکو۔ اب نہیں مہلت ملے گی، اب رات میں گناہ کرو گے صبح سزا ملے گی۔ کیسے ملے گی میں نہیں بتا سکتا۔ باپ کا ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، باپ کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہارے باپ کا جنازہ نکلے گا، تمہارے گناہ کی وجہ سے تم ماں کے سائے سے محروم ہو سکتے ہو، تمہارے گناہ کی وجہ سے تمہارا بھائی کو پولیس پکڑ کے لے جائے گی۔ سب ہو سکتا ہے، سب ہو سکتا ہے۔ اور ہزاروں اور طریقے ہیں اللہ کو سزا دینے کے، ہزاروں، لاکھوں، بلکہ بے شمار۔ خدا کرے کہ ہمارے ملک کے فرعون، ہمارے ملک کے ظالم اور پوری دنیا کے فرعون اور ظالم اور مغرور اور متکبر امریکہ کے اس تجربے سے سبق لیں۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، آنکھیں کھولو۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا کہ میں کیا، مجھے کیا سیلاب سے ڈر ہے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، آنے دو سیلاب۔ جو ابا تم بک رہے ہو بڑے میاں، یہ تو تم ڈرا رہے ہو ہم کو، آنے دو عذاب، آنے دو، پانی آنے دو، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، پانی میرا کیا کرے گا، سیلاب کچھ بھی ہو۔ جب انسان یہ کہنے لگتا ہے کہ میرے پاس ٹیکنالوجی ہے، میرے پاس ریسورسز ہیں، مجھے خدا میرا کچھ بگاڑ نہیں سکتا، کیا کرے گا وہ؟
تب اللہ کبھی کبھی اس چیلنج کو قبول کر لیتا ہے، اور اللہ کے چیلنج قبول کرنے کے بعد کوئی ٹک سکتا ہے سامنے اس کے؟ کوئی ٹک سکتا ہے۔ پہلا سبق، ہم سب کی دل سے سچی توبہ، ہم سب کا یہ عہد کہ بھائی ہم اب کوئی گناہ نہیں کریں، اب نہ بڑا بول بولیں گے، نہ کوئی بے شرمی و بے حیائی کی حرکت کریں گے۔ اب انتظار ہے 20 جنوری کا، جس دن فرعون اقتدار سنبھالے گا۔ دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ عقل آتی ہے کہ نہیں، دیکھتے ہیں کہ اس کو کچھ سمجھ آتی ہے کہ نہیں۔ غزہ کے مظلوموں، شہیدوں، یتیموں، بیواؤں کا بدلہ تو اللہ لے کر رہے گا، یہ خون رائے گا نہیں جائے گا، بالکل رائے گا نہیں جائے گا، قطعاً رائے گا نہیں جائے گا۔ یہ ہیں نوجوان جو اپنی نوجوانی کو واہیات حرکتوں میں نہیں لگا رہے، دنیا کو ظلم سے پاک کرنے کی مبارک جد و جہد میں لگا رہے ہیں۔ کاش اللہ ہم کو بھی تم کو بھی قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔